نبی پاک مایوس نہیں کرتے تھے. وہ ہم کسی کی خبر لینے بھی جاتے ہیں نا تو اس کو تھوڑا سا نا زیادہ ہی بیمار کر آتے ہیں. اوئے 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 دیکھو جی کتنی سونی صحت ہوتی سی, او چلو جی اللہ دے کام لینا. تو بھئی آپ تو اسے پاگل کر رہے آتی بات. یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے 2-3 بندے تیمارداری کرنے گئے. توجہ ہے میری بات پر؟ میری بات سنیں جی, بولے نا. تیمارداری کرنے گئے تو جا کے نا تو ایک شخص جاتا ہی نہیں تھا. حضرت صاحب آپ تو بڑے کمزور ہو گئے, آپ تو بڑے ایسے ہو گئے, آپ تو بڑی مشکل, کیسے دوبارہ صحت بحال ہوگی؟ حضرت اس کی طرف دیکھتے رہے. اب وہ جا ہی نہیں رہا. حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے. صرف وہ بندہ مریض کے پاس زیادہ بیٹھے جس کو بٹھانا مریض پسند کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں دل کرتا ہے یہ جا ہی نہ ہو, اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. تو وہ بیٹھے. باقی جو آیا وہ تیمار, تو حضرت سری سکتی سے نا وہ شخص مطلب وہ جا ہی نہیں رہا تھا. تو تھوڑی سی نا ہوا دروازے سے آنے لگی تو کہنے لگا حضور دروازہ بند کر دو. آپ فرمانے لگے کر دو لیکن مہربانی کر کے باہر سے بند کر دو. کر دو بند لیکن نا ذرا باہر سے بند کرنا, کہیں اندر سے نہ کر دینا. تو وہ کہنے لگا حضور آپ پہلے بتا دیتے. فرمایا میں تمہیں کھول کے کیسے بتاتا. اب سنیں حدیث, امام باقی حدیث لائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں شدید بیمار ہو گیا. میری ایک کی بیٹی تھی, اتنا بیمار ہوا کہ مجھ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا تھا. ظہر سے پہلے میں نے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی نظر ہو جائے. حضور میری جرت تو نہیں کہ میں کہہ سکوں, لیکن اگر کہیں کبھی یہاں سے گزر ہو تو محبوبہ ایک دفعہ مجھے دیدار نصیب ہو جائے. پتہ نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. ایک ہی بیٹی تھی جناب سعد بن ابی وقاص کی. کہتے ہیں جب خبر ملی نا تو ظہر کی نماز پڑھتے ہی نبی پاک تشریف لے آئے. وہ سارا کچھ پہلے بھی جانتے ہیں لیکن حضور آئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھ سے اٹھ کے چلا نہیں جا رہا تھا, میری ٹانگیں کمزور تھیں. یہ سپہ سالار قسم کے آدمی, مجاہد قسم کے آدمی, دلیر, چلا نہیں جا رہا تھا. حضور تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک کی بیٹی ہے تو میرا دل کرتے میں ساری دولت اللہ کے راستے میں دے دوں. محبوب نے فرمایا نہیں بھائی ساری نہیں تو دے گا, تو 3 حصے اپنی بیٹی کو دے اور 4تھا حصہ اللہ کے راستے میں دے. میرے بعد تیرے بچے مانگتے پھرے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. جس نے بھی کہا نا سارے دینے, حضور نے منع کیا. حضرت ابی بن کعب نے بھی کہا تو نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی. نہ حضرت ابو لبابہ نے بھی کہا تو حضور نے فرمایا سارے نہیں, ہاں ایک بندہ ہے جن کا نام ابو بکر صدیق ہے, وہ سارا مال لے کے آئے تو فرمایا تیری خیر ہے تو سارے لے آئے. باقیوں کو کہا 4تھا حصہ, لیکن جناب صدیق اکبر کا حضور نے سارا قبول فرمایا. حضرت عمر فاروق کا آدھا بھی قبول فرمایا. بہرحال یہ عنوان نہیں, جو بات ہے اسی پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا مجھے کہا کہ 4تھا حصہ. اب میرے محبوب علیہ السلام سے میں نے کہا حضور پتہ نہیں یہ بیماری مجھے لگتا نہیں میں بچوں گا. تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. مایوسی نہیں پھیلائی, خوشخبری دی. فرمایا ابھی تو تیری وجہ سے اللہ اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. تیری وجہ سے دین کا فائدہ ہونے جا رہا ہے, کفر کا نقصان ہونے جا رہا ہے. تجھے تو اللہ توانائیاں دے گا, ہمتیں دے گا, تو لڑے گا میدان میں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کئی طبیبوں کی دوائی نے وہ فائدہ نہیں کیا جو محبوب کے دور کے جنگلوں میں. سنے امام باقی لفظ لائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں زور کے بعد حضور مجھ سے مل کے گئے. مایوسیاں نہ پھیلاؤ. ہم تو بوڑھوں کو اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے سمجھتے ہیں ہم لیٹ کے موت کا انتظار کریں. میں کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ ان سے مشورہ کرو, انہیں ساتھ لو, ان کے ساتھ پیار کرو. ڈاکٹر کی دوائی اتنا کام نہیں کرے گی جتنا بیٹے کا دیا ہوا ٹائم بوڑھے کو جوان کر دے. ان سے پیار کریں, ان کو وقت دیں, اپنے بزرگوں کے ساتھ مشاورت میں رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں زور کے بعد حضور مجھے مل کے گئے اور عصر کی نماز میں نے خود جا کے مسجد نبوی میں نے جا کے مسجد میں نماز ادا. طبیعت میں اس قدر ہمارے پریشانی آئی ہے, بس جی بیمار آدمی ہو گیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا جی بس دوائی کھائیں گے. تو ڈاکٹر بھی وہ سیانا نہیں ہوتا جو مایوس کرے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی استخارہ کر کے بھی کہتے تھے کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے, باقی حقیقتوں کا علم اللہ ہی جانتا ہے.
باقی پتہ رب کریم کو ہی ہے. تو لوگ تو میرے بھائی مایوسی کبھی نہیں پھیلا